السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا وظیفہ جائز محبت کے حصول کے لیے، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنے کے لیے۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کسی کو پسند کرتے ہیں اور آپ اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ آپ کا شرعی حق ہے، اور آپ اس کے دل میں اپنی محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں اور اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو یہ وظیفہ آپ کے لیے 3 بات ہے۔ اس ویڈیو کو لازمی آخر تک ضرور دیکھیے گا کہ اس میں وظیفہ چھپا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ محبت ایک فطری اور توانا جذبہ ہے جو انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ودیت کیا گیا ہے۔ اسلام نے ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی فراہم کی ہے، چاہے وہ محبت کا معاملہ ہی کیوں نہ ہو۔ جائز محبت سے مراد وہ پاکیزہ اور حلال تعلق ہے جو 2 دلوں کے درمیان شادی کے مقدس بندھن میں منسلک ہونے کی خواہش پر مبنی ہوتا ہے۔ اسلام نے اس جذبے کو صرف تسلیم ہی نہیں کیا بلکہ اسے خوبصورت اور پسندیدہ رشتے تک پہنچانے کا طریقہ بھی سکھایا ہے۔ قرآن کریم میں سورہ روم کی آیت نمبر 21 میں اللہ فرماتا ہے، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تم ہی میں سے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی ہے۔ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ازدواجی زندگی کو سکون اور اطمینان کا ذریعہ بتایا ہے۔ اس رشتے کی بنیاد مودت یعنی محبت اور رحمت یعنی رحم پر رکھی ہے۔ یہ واضح طور پر جائز محبت کی عظمت اور اہمیت کو ظاہر کرتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال طریقے سے محبت کرنے اور اسے نکاح کے ذریعے حاصل کرنے کی ترغیب دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کہ عورت سے 4 چیزوں کی بنیاد پر نکاح کیا جاتا ہے۔ اول اس کے مال کے لیے، دوم اس کے خاندان کے لیے، سوم اس کے حسن کے لیے، اور چہرم اس کے دین کے لیے۔ بس تو دیندار عورت ہی کو اختیار کرو تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ حدیث مبارکہ جائز محبت کو حاصل کرنے کی سب سے اہم معیار کی طرف رہنمائی کرتی ہے، اور وہ ہے دینداری۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اگر محبت کا اظہار اور اسے حاصل کرنے کا عمل شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ہو تو یہ نہ صرف جائز بلکہ پسندیدہ ہے۔ اسلام ہمیں جذبات کو سپریس کرنے کا نہیں بلکہ انہیں پراپر چینلائز کرنے کا حکم دیتا ہے تاکہ یہ حصول ایمان کا ذریعہ بنے اور اسے حلال طریقے سے نکاح کے بندھن میں تبدیل کیا جا سکے۔ جائز محبت اگر دیندار شریک حیات کی نظر میں ہو، کی صورت میں ہو، تو یہ اللہ کی نظر میں بہت پسندیدہ عمل ہے۔ یہ وہ خوبصورت راستہ ہے جس پر چل کر انسان نہ صرف دنیاوی سکون حاصل کرتا ہے بلکہ آخرت میں بھی اللہ کی رضا سے ہمکنار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ اب وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ نماز عشاء کے بعد کھلے آسمان تلے کھڑے ہو جانا ہے۔ کھلے آسمان تلے کھڑے ہوں گے۔ اس وظیفے کو اول و آخر 7 مرتبہ درود شریف کے ساتھ شروع کرنا ہے۔ آپ نے اپنی نگاہ آسمان کی جانب رکھنی ہے، سر آپ کا مکمل طور پر ڈھکا ہوا ہونا چاہیے، اور آہستہ آہستہ بڑی رقت کے ساتھ سورہ یوسف کی آیت نمبر 30 کا یہ حصہ، سورہ یوسف آیت نمبر 30 کا یہ مخصوص حصہ جو آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے، اس آیت مبارکہ کو آپ نے 111 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یاد رہے کہ وظیفہ کھلے آسمان کے نیچے ڈھکے سر کے ساتھ کرنا ہے، اور پڑھنے کے بعد رقت آمیز دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ آپ کو آپ کی جائز محبت بہت جلد مل جائے گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور اپنے کمنٹس ہمیں آگاہ کرتے رہیے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے مسائل کا حل بتایا جائے قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں، تو آپ کامنٹ میں بتا سکتے ہیں۔ آپ کے کامنٹ کا بے صبری سے انتظار رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔